السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شاہ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ سوال اپنی طرف سے لوگ ڈیزائن کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اپنے عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی ذہن سازی کی وضاحت اور گول کیپری کرنی ہوتی ہے اہل تشیعوں نے، کہ من کن تو مولا والی حدیث کو فٹ کرنے کے لیے کہ جی نبی علیہ السلام پہلے سب کے مولا ثابت کرو، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ بات سے آپ کا عقیدہ، ذریعہ، ذہن سازی ڈیولپ کی گئی ہے، دماغ پہ ڈھکن رکھ دیا آپ لوگوں کے، حالانکہ اپنی طرف سے وہ بھی عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے گواہ ہیں، ہادی ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ ہر نبی، ہر رسول اپنے اپنی امتوں کی طرف معاملات ہیں سر، ان کا اپنا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام کا امت کا اپنا معاملہ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کے نبی رسول پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے نبی رسول پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہیں، امام ہیں، پیشوا ہیں، گواہ ہیں اپنی اپنی امتوں پہ، تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر۔ یہ باتیں ایسی سمجھنی ہے جیسے سورۃ ہود آیت نمبر 17 میں آتا ہے، اور سورۃ احقاف آیت نمبر 12 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قبل کتاب موسیٰ امام و رحمہ، میں نے موسیٰ کی کتاب کو پہلے امام و رحمت بنایا، اور یہ کتاب ہے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی، مالک عز و جل کا قرآن، اللہ کا کلام عز و جل کا۔ تو یہ مالک عز و جل کے کلام کے بارے میں بات تھی، اور بات یہ ہے کہ نبی رسولوں کے بارے میں بھی اپنے من گڑت عقیدے بندوں نے بنائے، پھر صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بھی من گڑت عقیدے لوگوں نے بنائے خود ساختہ، کہ امام الانبیاء ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، حدیث میں آتی ہے معراج والی حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے، جبرائیل علیہ السلام نے آگے کر دیا، نماز پڑھوائی آقا کریم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب کدھر جاؤ گے؟ عقیدہ تھوڑا خلی ولی ہو جائے گا سارا، اپنی طرف سے جو بنایا نا آپ لوگوں نے، خود ساختہ عقیدے، نظیر، ذہن سازیاں جو ہیں وہ ایسے ہی برباد ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کی، کہ امام الانبیاء تو ہیں نبی علیہ السلام، پر یہ فضیلت کی بحثیں کدھر سے نکال لینی ہے آپ لوگوں نے اس بات پہ؟ اگر فضیلت کی بحث نکالو گے تو عبد الرحمن ابن عوف نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی ہے، امامت کی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پلانٹ ارتھ میں ایک ہی صحابی ہے بندہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، اور نبی علیہ السلام کو آپ امام الانبیاء کے طور پہ کھڑے کرو گے کہ بھئی نبیوں کا امام ہے، اس لیے پھر سارے نبی جو ہیں وہ ان کا مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ادھر سے بھی عقیدہ نکالو گے، پھر قیامت والے دن حدیث شفاعت والی معاملات سے نکالو گے عقیدے، کہ جب سارے نبی اکٹھے ہو کے نفسی نفسی کہیں گے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر نبی علیہ السلام کے بعد جائیں گے کہ ہر بندے کو نفسی نفسی پڑی ہوگی۔ اور یہ دیکھو اللہ کا ڈر، اللہ عز و جل کی محبت کتنی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین میں، حالانکہ اپنی اپنی امتوں کے وہ لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، نگراں ہیں، امام ہیں، پیشوا ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، گواہ بھی ہیں، ان پہ یہ معاملات سمجھنے والے ہیں۔ تو پھر بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ آپ اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں، نبی علیہ السلام سجدہ فرمائیں گے، تو پھر صرف اتنی اجازت ملنی ہے سجدے کے بعد بھی، جب اللہ چاہے گا کہ بھائی اب آپ بات کریں، کیا بات کرنے آئے ہو میرے پاس، تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے قیامت والے دن۔ تو ابھی حساب کتاب کھولنے کے لیے اتنی عاجزی، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، اتنا ڈر ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کا، تو امتوں کی تو بات ہی چھوڑ دو، پھر ان کے صحابہ اہل بیت کی تو بات کی بات ہے، انبیاء کا یہ حال ہے اللہ پاک عز و جل کی بارگاہ میں کہ وہ سجدے کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، اور جب اللہ حکم دے گا تب وہ سر اٹھائیں گے سجدے سے پیارے نبی علیہ السلام، اور پھر اللہ پوچھے گا کہ اے نبی بتاؤ کیا معاملہ، اللہ کو تو پتہ ہے، پر نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ بہت پریشانی کا دن ہے، آپ حساب کتاب شروع کریں مالک عز و جل۔ تو یہ اتنا ڈر رہے ہیں نبی رسول پیغمبر، بندے نہیں سمجھتے نا، نفس شیطان اور من دون اللہ کے پجاری نہیں سمجھتے، خیال اور گمان اور خواہشات کے اندر پھنسے ہوئے لوگ نہیں سمجھتے، عقیدے، نظری اور ذہن سازیوں کے گول کیپرز نہیں سمجھتے، انبیاء کا ڈر ہے، اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، ایمان کے ہائیسٹ لیول پر قائم ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے اصول کے لیے اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اچھے اعمال کرتے ہیں، حق اور صبر پہ رہتے ہوئے ہر معاملے میں ہر وقت سب سے زیادہ اللہ عز و جل کا ڈر اور سب سے زیادہ اللہ عز و جل کی محبت اپنے دل و دماغ پر غالب رکھتے ہوئے آئی بلنک سٹرک ڈالے ہوتے ہیں نبیوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں، کہ کتنی باریک بھی ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، مالک عز و جل کی ذات، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، مالک عز و جل کی ذات، اللہ ہی ہر شے کا پیدا کرنے والا، ہر شے کا کارساز، نگراں، ذمہ دار وہ خود ہے،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز پہ گواہی مالک عز و جل کی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر قدیر مالک عز و جل کی ذات ہے. تو یہ خود ساختہ عقیدے نظریے مختلف لوگ بناتے ہیں. اہل تسنن میں بہت سارے، اہل تشیع میں بہت سارے، تو وہ ریت کی ڈھیر کی طرح ہوتے ہیں. قرآن کریم کی آیات کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے بات مالک عز و جل کا کلام، وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ ذہن سازی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. جو راستہ قرآن کریم بتاتا ہے وہ سب سے سیدھا راستہ ہے مالک عز و جل کا کلام. اہل تشیعوں کی بکس کو بھی، اہل تشیعوں کی بکس کو بھی اتھینٹیکیٹ کرتا ہے کہ اس لیول تک ان کی بات ٹھیک ہے. اہل تسنن کی بکس کو بھی اتھینٹیکیٹ کرتا ہے کہ اس لیول تک ان کی بات ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ تو پھنسے ہوئے فرقہ واریت میں، قرآن کریم کی درجوں آیات کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے. اس لعنت سے بھی جان چھڑائیں، قرآن کریم کے حکموں پہ عمل کریں، پارٹی کے گروہ جتھا عقیدہ نظریہ ذہن سازی سے باز آ جائیں، دین میں پھوٹ ڈالنے سے باز آ جائیں، اتحاد امت پہ کام کریں اور قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں، صحابہ اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے لیے جو پسند کرتے ہوئے دوسروں کے لیے پسند کرتے ہوئے، حسن ظن پہ قائم ہوتے ہوئے. حسن کا مطلب اچھا، ظن کا مطلب گمان، پازیٹیو تھنکنگ آلویز سب کے لیے رکھتے ہوئے. کسی کا بھی خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا اللہ پاک اس کو بخش دے گا. سنی شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی اہل حدیث وٹ ایور جو بھی ہوگا، کافر یہودی مشرک ایتھیسٹ سگناسٹک سیکولر سکھزم، کوئی بھی بندہ بدھسٹ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا اللہ نے اس کو بخش دینا ہے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے عزت سے. تو خاتمہ بالایمان شرط ہے. قرآن کریم کا ٹاپک ہے مرنا تو مسلمان ہی مرنا. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم لوگ کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیتیں اچھے رکھے نا. ہم لوگ کا دار و مدار خاتمے پہ پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام یہی خاتمہ بالایمان کی دعا کر رہے ہیں سورہ یوسف میں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو یہ کتنی پیاری باتیں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں. سورہ آل عمران 64 نمبر ورس. تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا یہ میسج ہے. اس پہ فوکس کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا. سورۃ العصر کی 4 باتیں: ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق اور صبر کرو ہر معاملے میں ہر وقت. تو یہ سمپل سی باتیں ہیں. اپنے طرف سے من گڑھ عقیدے نظریے ذہن سازیاں بندوں نے ڈیولپ کی، پھر اس کے اوپر ذہن سازیاں پکی کر دی گئیں، پھنس کے رہ گئے وہ سارے. اہل تسنن کے بہت سارے بندے، اہل تشیعوں کے بہت سارے بندے، پھر بھی خارجیت، ناصبیت اور رافضیت کی یہ میجر سوچوں سے، سائیکالوجی سے بچنا ہے. سب سے بڑا پھوٹ، فتنہ، فساد، فرقہ بازی ان 3 سوچوں نے پھیلائی ہوئی ہے. خارجیت کی سوچ ایک بہت بڑی سائیکالوجی ہے، ناصبیت کی سوچ ایک بہت بڑی سائیکالوجی ہے، رافضیت کی سوچ ایک بہت بڑی سائیکالوجی ہے. تو پیارے بھائی ان سے بچو نا، مالک عز و جل کی پناہ میں آؤ، پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری سنتے اخلاق حسن ظن درد دل سے فالو کرو نا قرآن کریم کے حکموں کے مطابق. یہ ہے ٹوٹل دین. اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے یا رحمان.